امریکی صدر کا پاکستان سمیت تمام مسلم ملکوں سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ کہا تمام مسلم ملکوں کے لیے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنا لازمی ہے۔ سعودی عرب اور قطر کو دستخط میں پہل کرنی چاہیے۔ ایک یا دو ملکوں کے دستخط نہ کرنے کی وجہ قبول کروں گا۔ زیر بحث ملکوں میں سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکیہ، مصر اور اردن شامل ہیں۔ یو اے ای اور بحرین پہلے ہی ابراہیمی معاہدے پر دستخط کر چکے۔ اکثریت کو ایران کے ساتھ اس تصویر کو مزید تاریخی بنانے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ معاہدہ 5000 سال میں پہلی بار مشرق وسطیٰ میں حقیقی امن لائے گا۔ یہ دنیا بھر میں معتبر دستاویز ہوگی۔ معاہدے پر دستخط نہ کرنے والے ملکوں کو اس ڈیل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایران جنگ بندی معاہدہ کرے تو اسے ابراہیمی معاہدے کا حصہ بنانا میرے لیے اعزاز ہوگا۔ اپنے نمائندوں کو مسلم ملکوں کے ساتھ دستخط کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے سعودی عرب کا دو ٹوک موقف۔ سی این این نے سعودی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب کا موقف ہمیشہ کی طرح اب بھی بالکل واضح ہے۔ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات صرف اسی صورت قائم کرے گا جب آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ سعودی عرب آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ چینی صدر قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کے معترض۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کہا پاکستان کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ آپ نے ایران میں امن عمل کے لیے مثبت کوششیں کی۔ چین پاکستان کے تعمیری کردار کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ بدلتے عالمی حالات کے باوجود پاکستان کے ساتھ تعلقات ہماری ترجیح ہیں۔ دونوں ملکوں کی دوستی نسل در نسل آگے بڑھ رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ چینی صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو چین آمد پر خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مذاکرات میں پاکستان نے مخلصانہ کوششیں کی۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا۔ کل رات تہران سے پہنچے، پوری رات سفر کیا۔ وہ یہ ایک اہم دورہ مس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی چینی وزیر اعظم لی یونگ سے غیر رسمی ملاقات۔ چین کے وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کے ساتھ گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ تبادلہ خیال بھی ہوا۔ ملاقات عظیم عوامی ہال میں پروقار استقبالیہ تقریب کے دوران ہوئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے ہونے کے قریب ہے۔ امید ہے امریکہ ایران معاہدے کے لیے چین بھی مزید فعال کردار ادا کرے گا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاک چین آہنی دوستی وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوئی، جس پر پاکستان کو فخر ہے۔ پاکستانی فوج سی پیک کی ترقی کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے گی۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا چین اور پاکستان کی دوستی چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ پاک چین تعاون کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان ایسا مؤثر ثالث ہے جس پر تمام فریق اعتماد کرتے ہیں۔ یقین ہے پاکستانی فوج روایتی دوستی اور مشترکہ مستقبل کی تعمیر میں مزید اہم کردار ادا کرتی رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں چین کے عظیم عوامی ہال میں استقبالیہ۔ چینی ہم منصب نے پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا گرمجوشی سے مصافحہ، خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ چین کی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وفد کا تعارف کرایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب سے ملاقات۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک ہوئے۔ قریبی رابطہ برقرار رکھنے اور طے شدہ منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے پر اتفاق۔ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعاون میں وسعت کے لیے مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کرنے کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم نے تیامن اسکوائر پر عوامی ہیروز کی یادگار پر حاضری پھول رکھے۔ ایران کسی صورت دشمن کے ناجائز مطالبات کے آگے نہیں جھکے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے امریکہ سے مذاکرات میں ایرانی قوم کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ فوجی کارروائیوں میں ناکامی کے بعد دشمن کی پوری توجہ معاشی جنگ پر ہے۔ اسماعیل وقائی کا کہنا ہے ایک فریم ورک پر پہنچ گئے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا امریکہ ایران معاہدہ بالکل قریب ہے۔ جوہری معاملے پر نہیں، جنگ کے خاتمے پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ ممکنہ معاہدے میں آبدہ ہرمز کا انتظام شامل نہیں۔
ہم اپنے ہرمز سے ٹول ٹیکس لینے پر اصرار نہیں کرتے، لیکن سروسز کے لیے فیس لینا معمول کی بات ہے۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ قطر۔ ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم نے بتایا باقر کالیباف اور عباس عراقچی امیر قطر سے ملاقات کریں گے۔ قطری قیادت کو آبِ ہرمز پر ایران اور عمان کے کنٹرول کے سلسلے میں اعتماد میں لیا جائے گا۔ ایران کے یورینیم کے ذخائر اور قطر میں ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی پر بھی گفتگو ہوگی۔ What happened was Pakistan's Army Chief Field Marshal Asim Munir was in Tehran yesterday, and then it was announced just after he returned that both sides had this draft to review that had been agreed upon and that they were being sent to both the Iranian leadership and President Trump. فیلڈ مارشل آصم منیر کے ثالثی کردار کے عالمی سطح پر اعتراف۔ سی بی ایس نیوز کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کے دورہ تہران نے مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال میں خلیجی ملکوں اور لبنان جنگ کا حصہ ہیں، لیکن صرف پاکستان ہی مسودے کو حتمی شکل میں لانے میں کامیاب ہوا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کی تہران سے واپسی پر مجوزہ مسودہ ایرانی اور امریکی قیادت کو بھیجا گیا۔ سی بی ایس نیوز نے واضح کر دیا فیلڈ مارشل آصم منیر کو امریکہ اور ایران دونوں کا اعتماد حاصل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج سے 28 مئی تک نیو یارک کا دورہ کریں گے۔ سلامتی کونسل کے خصوصی مباحثے میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مباحثے کی صدارت چینی وزیر خارجہ کریں گے۔ اسحاق ڈار دورے کے دوران عالمی رہنماؤں اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ کلات میں کار اور پک اپ پہ تصادم میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں خواتین اور بچے شامل۔ کار میں سوار خاندان کراچی سے عید منانے آبائی علاقے پشین جا رہا تھا۔ کراچی کے علاقے سعود آباد میں میاں بیوی کی ٹارگٹ کلنگ۔ پولیس کا کہنا ہے پسند کی شادی کرنے والے 20 سال کی نادیہ اور 25 سال کے نذیر ملیر کوٹ سے واپس آ رہے تھے کہ سعود آباد میں گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے گاڑی کے قریب آ کر عقبی نشست پر بیٹھے میاں بیوی کو ٹارگٹ کیا۔ پولیس کا کہنا ہے نادیہ کے گھر والوں نے نذیر پر اغوا کا پرچہ درج کروا رکھا تھا۔ دونوں نے عدالت میں پیش ہو کر اپنا نکاح نامہ بھی دکھا دیا تھا۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے مقدمات کی سماعت ویڈیو لنک پر کرائی جائے۔ جیل حکام نے ملزمہ کو 18 مقدمات میں ویڈیو لنک پر پیشی کرنے کی اجازت مانگی۔ جیل حکام نے ملزمہ کی پیشی کو عام عوام کے لیے بھی خطرہ قرار دے دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ نے ویمن جیل سپرنٹینڈنٹ کو طلب کر لیا۔ حکم دیا کہ 1 جون کو پیش ہو کر وضاحت کریں۔ درخواست کیوں دی؟ ٹرائل شروع نہیں ہوا تو اس درخواست کی ضرورت کیوں پڑی؟ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف مقدمات میں پولیس کی ناقص تفتیش۔ عدالت میں جمع پولیس رپورٹ میں غفلت اور ناقص تفتیش کے شواہد کھل کر سامنے آ گئے۔ پولیس نے 12 مئی کو ملزمہ انمول پنکی کی گرفتاری گارڈن کے فلیٹ نمبر 306 سے ظاہر کی۔ 16 مئی کو گرفتار 2 ساتھیوں کی گرفتاری بھی اسی فلیٹ سے ظاہر کی گئی۔ منشیات کی برآمدگی بھی ایک جیسی بتائی۔ پولیس کی جانب سے پیش کردہ رپورٹ کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا۔ میں حاضر ہوں۔ مناسک حج کا سلسلہ جاری۔ مینا میں قیام کے بعد عازمین حج کی میدان عرفات کی جانب روانگی کا آغاز۔ عازمین حج منظم قافلوں کی صورت میں مینا سے عرفات کی طرف رواں دواں۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا۔ عازمین حج میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیا جائے گا۔ حجاج کرام ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج کرام مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے۔ حجاج کرام رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ 10 ذی الحجہ کو حجاج کرام جمرات میں شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ رمی جمرات کے بعد حجاج کرام قربانی اور حلق کریں گے۔ احرام اتاریں گے۔ حجاج کرام طواف زیارت کر کے واپس مینا جائیں گے۔ عید قرباں سرپراہ پہنچی، وقت کم مقابلہ سخت۔ مویشی منڈیوں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں، کسی نے جانور خرید لیا، کوئی خریدنے کی فکر میں منڈی کے پھیری لگا رہا ہے۔ کراچی کی مویشی منڈیوں میں جانوروں کی قیمتیں ہوش اڑا رہی ہیں تو کسی خریدار کو ہے منڈی گرنے کا انتظار۔
ملتان کے مویشی منڈیوں میں بھی شہری مہنگائی سے پریشان۔ لاہور کی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری عروج پر۔ اسلام آباد کی بھاٹا مویشی منڈی میں فتح جنگ کے بیلوں کے چرچے۔ آزاد کشمیر کی مویشی منڈیوں میں خوبصورت پہاڑی بکروں کی دھوم۔ کشمیری بیل کے لیے بھی خریداروں کا رش، قیمتوں سے عوام پریشان۔ پشاور میں ایک پالتو بیل کی سالگرہ منائی گئی، پڑوسیوں کو کیک بھی کھلایا گیا۔ بچے قربانی کے جانور کی آوبھگت میں مصروف تو بڑے چھریاں تیز کرنے میں۔ بڑی عید سے پہلے کراچی والوں کے لیے بڑی پریشانی۔ شہر کے 70% علاقوں میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ لائنز ایریا کے مکینوں کا کہنا ہے جنوری میں چند روز کے لیے پانی آیا تھا۔ ٹینکر مافیا بھی مہنگے داموں پانی فروخت کر رہا ہے۔